آج ہم اپنی اولاد کو اپنا فرما بردار بنانے کے لیے نہ جانے کیا سے کیا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کی ساری کمائی لگا دیتے ہیں، بڑے بڑے سکولوں میں پڑھاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں، اکیڈمیوں میں پڑھاتے ہیں کہ اولاد میری فرما بردار ہو جائے اور خوب پیسہ بھاتے ہیں۔ لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہاری اولاد تمہاری کبھی بھی فرما بردار نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تم نے اپنی اولاد کو اپنا فرما بردار کرنا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہاری ہی فرما بردار ہو جائے، تو میں کہتا ہوں پوری دنیا کا پیسہ لگا لو، تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اسے تم نے اپنا فرما بردار بنانے کی کوشش کی ہے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنانے کی کوشش نہیں کی۔ امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں ایک بابا آیا، روتا ہوا آیا اور آ کے عرض کرنے لگا، یا سیدی مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا، اے بابا مسئلہ پوچھ لے، لیکن ہوتا کیوں ہے؟ بابے نے کہا، امام احمد بن حنبل مسئلہ مجھے یہ پوچھنا ہے، مجھے اتنا تو بتاؤ، جب میں جوان تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی دی تھی اور وہ بیٹی بڑی لاڈلی تھی اور مجھے اس بیٹی سے بڑا پیار تھا۔ بابا کہتا ہے احمد بن حنبل مجھے اس بیٹی سے بڑا پیار تھا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا، امام صاحب سنیے سنیے، مجھے اس بیٹی سے بڑا پیار تھا، میں نے منت مانی تھی، یا رب عز و جل جب میری یہ بیٹی جوان ہو جائے گی، جب میں اس کی شادی کرنے لگوں گا تو یا رب عز و جل میں اسے دنیا کی ہر شے دوں گا۔ لیکن بات یہ ہے امام صاحب، بات یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دولت چھین لی ہے، آج میں اتنا غریب ہو گیا ہوں کہ میں اسے ایک سوٹ بھی نہیں دے سکتا، حالانکہ میں نے تو منت مانی تھی کہ دنیا کی ہر شے دوں گا۔ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ دل کے کانوں سے سنیے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے خدا کے بندے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو نے اگر منت مانی تھی کہ اسے دنیا کی تمام چیزیں دوں گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اسے قرآن پاک دے دے۔ گویا ایسا ہے کہ جیسے اس کو تو نے دنیا کی ساری چیزیں عطا کر دی۔ تو حضرات گرامی ذرا سوچئے، آج ہم اپنی اولاد کے بیاہ کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، انہیں دنیا کی ہر چیز لا کر دیتے ہیں، لیکن اگر اسے نہیں دیا تو قرآن کا تحفہ نہیں دیا۔ نہ تو ہم نے اسے بچپن میں قرآن پاک پڑھایا اور نہ ہی اسے جب شادی کی تو قرآن کا تحفہ دیا۔ تو آج اس بات کو سمجھیے کہ اپنی اولاد کو تحفہ دیجئے تو قرآن پاک۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے، ابھی بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، باپ اور ماں نے سوچا ہوتا ہے کہ بیٹے کو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، پائلٹ بنائیں گے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ خود ہی جہاز بن جاتا ہے۔ وہ پائلٹ بننا تو دور کی بات، جہاز بن جاتا ہے۔ وہ پھر والدین کی باتیں نہیں مانتا، نافرمانیاں کرتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جس بات سے متفق ہے کہ یار اولاد نافرمان ہوتی ہے؟ بہت سارے والدین کے منہ سے میں نے سنا ہے کہ کاش اولاد نہ ہوتی تو کتنا ہی اچھا تھا۔ یہ کیوں بولا جاتا ہے؟ نافرمان اولاد کی نافرمانی سے تنگ آگے بولا جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں صاحب، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری اولاد فرما بردار ہو جائے تو پھر پہلے اسے رب کا فرما بردار بنا۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ تم نے اپنی اولاد کو کہا بیٹا جاؤ پہلے نماز پڑھ کے آؤ؟ نہیں، ہم نے اپنی اولاد کو سکھایا نہیں تو نماز پڑھنا نہیں سکھائی، ہم نے اپنی اولاد کو سکھایا نہیں تو قرآن پڑھنا نہیں سکھایا، ہم نے اسے یہ تو سکھایا بیٹا جھوٹ بول کے یوں لوگوں سے پیسے بٹورنے ہیں، یوں کاروبار کو جگانا ہے، یوں لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنی چیز بیچنی ہے، یوں تجارت کرنی ہے، یوں پیسے کمانی ہے، یوں دنیا کمانی ہے، یوں مکان بنانا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اولاد کو نہیں سکھایا تو دین نہیں سکھایا، اولاد کو نہیں سکھائی تو رب کی فرما برداری نہیں سکھائی۔ جب ہم نے اپنے اولاد کو اپنے رب عز و جل کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں سکھائی، رب کی فرما برداری نہیں سکھائی، تو پھر اولاد ہماری فرما بردار نہیں۔